ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 15 محرم ہو اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، کیونکہ یہاں محرم نصف ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے۔ تو جب نصف درمیان میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو پھر یہ دو صورتیں اکٹھی ایک ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ پھر جو بندہ ان دونوں کو صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ پڑھتا ہے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے 15 محرم جمعۃ المبارک کا دن، 16 محرم ہفتے کے دن، 17 محرم اتوار کے دن، یہ 3 دن آپ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں زندگی کی وہ تمام خوشیاں حاصل کر لیتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، وہ آپ کو انہی 3 دنوں میں مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا مبارک لمحات ہیں، یہ بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اپنی من کی مرادیں نہیں پا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے اور اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ جو کچھ مانگتا ہے نا اس کو مل جاتا ہے۔ اگر کوئی گھر مانگے گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگے گاڑی مل جاتی ہے، بنگلہ مانگے بنگلہ مل جاتا ہے، جو کوئی حاجت ہے، جس کا جو مقصد ہے وہ پا لیتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اس بندے کو پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کے خزانوں سے ملتے ہیں، غیب سے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غیب سے روزی حاصل کرنے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے اب عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن یہ عام دن نہیں ہے، یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کی فضیلت اور عظمت کس قدر ہے، جیسے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت کا کیا کہنا کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور جب یعنی محرم الحرام کی فضیلت، دونوں کی اکٹھی فضیلت کو ہم سمجھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم بھی عظمت والا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی برکت والا۔ اب عمل کو آپ نے کس ٹائم کرنا ہے، دیکھیں جس دن آپ اگر جمعۃ المبارک کے دن کرتے ہیں آپ اس کو ظہر کے بعد، تو ہفتے کو بھی ظہر کے بعد کریں گے، اور اسی طرح اتوار کے دن بھی آپ ظہر کے بعد ہی کریں گے۔ یعنی جس دن آپ نے پہلے دن جس وقت یہ عمل کیا ہے نا، باقی 2 دن بھی اس وقت اس عمل کو کر لیں۔ دیکھیں یہ صورتیں اکٹھی ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں 700 حاجتیں اگر بندے کی ہونا، 700 حاجتیں ایک معنی رکھتی ہیں۔ ایک حاجت یہ ہے کہ بندہ بے اولاد ہو تو اللہ سے اولاد مانگے، یہ ایک حاجت ہے۔ بندہ بے روزگار ہو تو اللہ سے روزگار مانگے، یہ دوسری حاجت ہے۔ شادی کا مسئلہ ہے، یہ تیسری حاجت ہے۔ گھر اپنا نہیں، یہ چوتھی حاجت ہے۔ قید میں ہے، یہ تو 5ویں حاجت ہے۔ اس طرح کی 700 حاجتیں بھی ہوں، اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن کا وظیفہ ہے۔ یہ مہینہ بھی باقی مہینوں سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر یوم عاشوراء موجود ہے جو گزرا ہے۔ اسی طرح اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکتوں والا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایسا جو ہے کبھی کبھار ہوتا ہے، کبھی برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور 15 محرم الحرام ہو، تو ہمیں چاہیے ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی ہے۔ اس میں بعض کو بعض پر فقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ 7 دن بنائے ہیں اور جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فقیت دی ہے۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات واضح طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے قرآن کریم میں سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پوری قرآن کی ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اسی نام پر نازل فرمائی ہے، جس کا نام ہی رکھا سورت جمعہ۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس مبارک لمحات میں اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست حکمت والی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ نواز دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پھر اس دن کی اہمیت کے حوالے سے 5 بڑے اہم نقطے موجود ہیں کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار، اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی اس دن کی زیادہ عظمت اور فضیلت ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے صرف اور صرف یعنی کہ یہ کلمات پڑھنے ہوں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا ہے، اسی دن ان کو موت ہوئی ہے، اسی دن میں وہ لمحات ہیں کہ جس میں مانگی ہوئی کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، حلال کا کرے، کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں،
پہاڑ سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ قیامت نہ قائم ہو جائے، اس لیے جمعہ کا دن آتے ہی یہ سب سہم جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس دن کو فضیلت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان دو صورتوں کو اکٹھا ایک ساتھ ملا کر پڑھیں تاکہ ہمیں اس مہینے کی وہ تمام برکتیں نصیب ہو جائیں جس کی ہم تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اس لیے اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ چیز جو میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے جس سے غم اور افکار گھیر لیں، جس کے غم بڑھ جائیں، جس کی مصیبتیں زیادہ ہو جائیں، جس کے دکھ زیادہ ہو جائیں، وہ بندہ کیا کرے، وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ اس کے ورد سے انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ ایک ایسا ورد ہے یعنی کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کو آپ نے دوستو اس ترتیب سے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جنت کے خزانوں میں اگر خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی برکت سے 99 بیماریاں اس بندے کی اللہ دور فرما دیتا ہے، اور پھر 70، اب سنیے گا ذرا اس کی عظمت اور فضیلت آج کے دن پڑھنے کی کتنی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی اتنی بیماریاں دور فرماتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، تیسرے نمبر پر اس کی 70 بلاؤں سے بھی حفاظت فرماتا ہے، 70 بلائیں، اور جو اس کو پڑھتا اللہ تعالیٰ عافیت اور اس کی حفاظت اس کو محفوظ فرما لیتا ان سے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے گا بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف آج آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اس کو، آپ نے صرف اور صرف اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو بسم اللہ کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کہ جس کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے، وہی جس کے بغیر کوئی قوت کار آمد نہیں ہے، تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی وضاحت کی طرف میں نہیں جاتا، بس آپ نے یہ الفاظ اپنے ذہن میں اتار لینے ہیں کہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ لوگ اتنا ہی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت لا حول ولا، اس سے کچھ نہیں ملتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ غلطی یہی کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے وظیفے کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، وہ یہاں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ 5 لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بٹھایا، 3 کامیاب ہوئے، 2 ناکام ہوئے، وجہ پوچھی، کہنے لگے ہم نے لا حول ولا قوت پڑھا تھا، بس اتنا ہی، حالانکہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک پڑھنا ہے۔ تو پھر یہ ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ امام ترمذی نے لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا یہ جنت کا خزانہ، اس کو جلدی حاصل کر لو، جو اس کو پڑھتا ہے محتاجی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، غربت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، بیماریوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، غموں اور پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر وقت غمگین رہنے والا شخص ہمیشہ خوش رہنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان کلمات کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار، تاکہ آپ کے لیے محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تو یہ 99 مرضوں کی شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ ہر غم سے بری ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو اس میں کسی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی آپ نے غلطی نہیں کرنی، بس اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ غلطی کی گنجائش نکالیں گے تو بہت بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ تب ہی انسان لگا سکتا ہے جب وہ اس کو پڑھتا ہے۔ اگر پڑھے بغیر آپ کہیں کہ یہ وہ تو پھر بات نہیں بنتی۔ جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں
کہ ارشاد فرمایا علی میں تجھے، حضور نے فرمایا علی میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی ضرور، آپ پر میری جان قربان، تمام اچھائیوں میں سے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر بسم اللہ کے ساتھ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لو۔ یہ آپ پوری بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آپ اس طرح اس کو مکمل بھی پڑھیں گے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے اس کو۔ تو بس اس ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ کے عمل کا آغاز ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے، پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد 10 بار ہے جو آپ نے پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، اور یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے تو درود ابراہیم پڑھیں، کوئی دوسرا درود پاک یاد ہے تو آپ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہترین یہی ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھیں، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان ایمی نے بھی اس کا وظیفہ لکھا تھا، فرماتے ہیں جو اس کو 21 بار پڑھتا ہے نا، پانی پہ دم کر کے پی لیتا ہے، انشاءاللہ وہ وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے۔ یہ میرات المناجی کے اندر انہوں نے لکھی ہے یہ بات ہے، اور یہ بڑی عظمودہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو کلمات بتائے ہیں نا، اس کو 21 بار بسم اللہ کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، پانی کے اوپر روزانہ پڑھ کے دم کر لیتا ہے، چند دنوں میں شیطانی وسوسے سے اس کو امن آ جاتا ہے، اور یہ تمام طرح کی اس طرح کی چیزوں سے اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس کو سب سے پہلے پڑھ کر جب یہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر شیطانی خیالات اور اس طرح کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں عمل کے دوران بڑے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ ان تمام وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اس کو پڑھنے کے بعد جس کی تعداد جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ 21 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتائی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنا کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے آپ اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ بڑا خاص عمل ہے، اس طرح کے میں نے پہلے بھی مختلف اعمال بتائے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے کیونکہ یہ سورت بہت بڑی، یعنی قرآن مجید کی اس سے ابتدا بھی ہوتی ہے، تو اس کی جو تعداد آج مقرر ہے نا یہ اسی اعتبار سے ہے۔ تو اس کو آپ پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے نا، اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا، ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ جو بھی آپ کا چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ ان 3 دنوں میں اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش۔ لیکن یہ سارا عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ جس کو صحابہ کرام خود پڑھ کر دم فرماتے تھے، تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو خود میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا کرو، یہ سورت شفا بھی ہے۔ اب اس کو آپ نے دوسری سورت کے ساتھ ملا کر 2 سورتیں جو قل ھو اللہ احد اور دوسری سورت انا اعطیناک الکوثر جو میں نے آپ کو بتائی، اس کو اکٹھا کیسے پڑھنا ہے اس بات کو بڑے آگے لے کر چلتا ہوں۔ بس عمل اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ بالکل آسان عمل ہے، مختصر بھی عمل ہے، لیکن جب کریں گے انشاءاللہ رحمت الہی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ یہ ساری کی ساری جو آپ کو میں نے نیت بتائی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر سارے معاملات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر جس نے رب کو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کر لیا، اس کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سارا کا سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، پھر جب اس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس وسیلے کو قبول کر کے اس بندے کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔
دیکھیے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل نے چند کلمات پڑھ کر آقا علیہ السلام پر دم فرمایا تھا، ان میں یہ سورہ مبارکہ موجود تھی۔ تو سبحان اللہ، معلوم ہوا قرآنی آیات اور مقدس کلمات پڑھ کر دم کرنا یہ ہمارے آقا مکی مدنی کا مبارک طریقہ ہے، صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، صحابہ اکرام بھی اس کو پڑھ کر دیگر ہر طرح کا دم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے دو واقعات بڑے اہم ہیں، وہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا اس صورت کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت ام حبیبہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم یہی ہے، یہ پڑھ لیا کرو سورۃ الفاتحہ شریف کو، اور اس اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کی آخری دو صورتیں بھی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا تھا کہ اس کو بھی پڑھ لیا کرو۔ لیکن آج کے عمل کے اندر یہ جو خاص چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس صورت کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لفظ آمین کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہیں نصیب ہوگی۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے 10 بار پڑھا ہے، اس سورہ مبارکہ کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محسن مخلص لوگ بڑے پسند ہیں۔ میں نے یقین جانو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگا ہے نا، وہ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھے ہیں، اللہ نے پہلے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، پہلے ان کو عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس سے اخلاص سے کے ساتھ مانگتا ہے نا، محبت سے مانگتا ہے، وہ اپنے کسی بھی بندے کو محروم نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا، وہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ اب آپ نے اس کی بارگاہ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کی آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں سورۃ اخلاص پڑھنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، جب آپ یہ صورتیں اکٹھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تم سے محبت کرے تو آپ پھر اس صورتوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کی جو تعداد ہے 21 بار آپ نے وہ پڑھی، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس طرح آپ کی بسم اللہ بھی 21 بار ہوئی، اس طرح وہ سورہ مبارکہ بھی 21 بار ہوئی، پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورۃ کوثر شریف کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ غیب کے خزانے مجھے ملے، غیب سے میرے لیے تمام حاجتوں کا بندوبست ہو اور غیب سے میری مدد ہو اور میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اور میں صاحب کشف بن جاؤں، روحانی مقام اور درجہ مجھے مل جائے، اور مجھے جو ہے وہ غیب سے روزی آنا شروع ہو جائے، تو پھر دوستو آپ نے اس سورہ میں اور تمام حاجتیں ہماری پوری ہو جائیں، ہر قسم کے حادثات، بیماریوں، پریشانیوں سے اللہ مجھے محفوظ کر لے، رزق میں برکت آ جائے، تو پھر دوستو آپ نے یہ مختصر سی صورت کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور اس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے نا، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی تمہیں کثرت معجزات عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہیں خیر کثیر میں معجزات کی کثرت ہے، شفاعت ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، حوض کوثر، جنت اور جنت کی تمام نعمتیں، اور اسی طرح تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب، فتوحات جیسے انعامات سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ پھر یہ صورت ایسی ہے جس کے ذریعے دشمنوں پر بندے کا روب اور دبدبا پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دشمن آپ کا بال بیگا نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، درود پاک پڑھا، پھر آپ نے سورہ مبارکہ پڑھی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں اور اس کے اندر 15 حرف ہیں، اس کے ہر آیت کے اندر اس کی 3 آیات ہیں، اور یہ عمل بھی 3 دن کرنا ہوگا، اور 1 دن بھی کرنا چاہیں تو آپ یہ عمل 1 دن بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف آج جمعۃ المبارک کے دن بھی کر کے اللہ سے جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی۔ صرف 1 دن یہ عمل کر لیں،
3 दिन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आप 3 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के अमल से अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलों को आसान फरमा देगा। इसलिए आप सिर्फ एक दिन इस अमल को करें, सिर्फ आज जुमातुल मुबारक के दिन नमाज जुमा के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जिस वक्त चाहें आप इस अमल की बस एक बात का ख्याल रखना है, एक तरतीब नहीं आगे पीछे करनी, एक तादाद में कमी पेशी नहीं करनी, ना इजाफा करना। बाद लोग कहते हैं यार 15 बार क्या पढ़ना है, मैं तो इसको 100 बार पढ़ लूँगा, फिर बात नहीं बनती। मैं इसकी मिसाल हमेशा दिया करता हूँ कि एक ताला उसकी चाबी है, चाबी का एक दंदा तोड़ दिया जाए या एक बढ़ा दिया जाए तो वो ताला कभी भी नहीं खुलेगा। इसी तरह जो अल्लाह वालों के बताए हुए अमाल होते हैं उसमें अपनी मनमानी ना करें, बस उस तादाद के बराबर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से पढ़ लें। अल्लाह पाक राज़ी हो गया तो सब कुछ मिल जाता है। तो ये इसके सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना, और कोई ज़हन में तसव्वुर ना लाएं। फिर जब अल्लाह राज़ी है तो फिर सब कुछ, फिर बंदा जो सोचता है वो भी मिल जाता है, जिसका ख्याल करता है वो भी मिल जाता है, और जिसके लिए वो अमल करता है वो सारी अताएँ अल्लाह ताला अता फरमा देता है। बस आखिर में दुआ करें अपने मकसद की। तो ये अमल में कामयाब होने का राज है, ये अमल में कामयाबी का राज है। जो आप रोज़ रोज़ शिकवे करते हैं ना कि मेरा अमल में कामयाबी नहीं है, मुझे अमल से फ़ायदा नहीं हुआ, वो दर हकीकत ये वजूहात होती हैं। तो अब इस अमल की बरकत से आपकी ये तमाम मसाइल हल होंगे। तो अब दोस्तों आपने इस तरतीब के साथ इस सूरह मुबारक को 15 बार पढ़ना है, 15 बार इसको पढ़ें। इसके बाद फिर आपने सूरत इखलास का विर्द करना है, इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। अब मैं एक ख़ास दुआ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिस दुआ की बरकत ये होगी कि आपकी ज़बान से जो अल्फाज निकलेंगे वो कबूलियत का जामा पहनेंगे। क्योंकि ये सूरत पढ़ने से मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है, हदीस का नंबर है 1347, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो इसको पढ़ता है। और फिर फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस का नंबर है 1886, कि जो इसको एक बार पढ़ता है एक तिहाई कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, जो 3 बार पढ़ता है अल्लाह पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। तो ये सूरत वो है कि सूरत इखलास से मोहब्बत की इसकी कसरत जो है, इसकी तिलावत की कसरत करना ये जन्नत में जाने का बायस भी है। शैतान के वसवसों से जो है वो बंदा बचता भी है। और इसी तरतीब के साथ अगर इसको पढ़ेंगे गम और वसवसे भी ख़त्म होंगे। इसको पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए घर तमीर करेगा। जो शख्स इसको पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। अब बार बार इस पूरे अमल के अंदर बार बार गुनाहों का तज़किरा है कि अल्लाह ताला गुनाहों से माफ़ी देता है। तो दर हकीकत ये माल होते ही गुनाहों की माफ़ी के लिए हैं। तो जिसने इसके ज़रिए गुनाहों से बख्शिश तलब कर ली वो बंदा कामयाब हो गया। जो इसकी तवज्जो इस जानब ना पड़ी वो पढ़ लिख के भी नाकाम रहा। इसलिए दोस्तों ये तरतीब होती है, ये एक तरीक़ा कार होता है हर अमल का, उसकी करने का। अब इसको पढ़ने के बाद आपने फिर 10 बार दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने ये ख़ास दुआ के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है, और अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि आपकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। अमल सिर्फ एक दिन कर लें, लेकिन हस्बे तौफीक अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें। जुमातुल मुबारक के दिन हमारी एक खुसूसी दुआ है, जो लोग उस दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाल्लाह दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। तो अब दोस्तों आपने इस सूरह मुबारक को भी 10 बार पढ़ना होगा। 10 बार पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ा है, उसके बाद आपने इस तरह दुआ करनी है, या अरहमर राहिमीन मेरी फ़लाँ हाजत है इसको पूरा फरमा दे, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम रहमतुल्लाह।